بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ویورز کو بندہ نچیز کی طرف سے السلام علیکم۔ آج میں جس مسئلے پر گفتگو کروں گا وہ ہے کہ اکثر و بیشتر نماز کی حالت میں دوران جماعت لوگوں کے موبائل فون بجنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کیا سیدھے ہاتھ سے موبائل فون بند کر دینا چاہیے یا کہ نہیں؟ قرآن پاک میں نماز کا بارہا اللہ تعالیٰ نے جہاں پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے وہاں پر ہمیں نماز کے کچھ تقاضے بھی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ المومنین میں، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع سے مراد عجز و انکسار اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضوری کا تصور ہے، اور اسی سے ہی بندے کے دل میں عبادت کے وقت یکسوئی جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اسی سے بدن پر لرزہ اور گریہ کی کیفیت بھی طاری ہوتی ہے۔ اصطلاحی معنی حق کی اطاعت کرنا ہے خشوع کے۔ میں یہاں پر ایک حدیث رکھ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو سرکار نے دیکھا کہ وہ دوران نماز یعنی قیام کی حالت میں ہے وہ اپنی داڑھی کے ساتھ اس طرح کھیلے جا رہا ہے، یعنی کہ ایسے کر رہا ہے جیسے ہماری فطرت بن چکی ہے، وہ ایسے کیے جا رہا ہے، یعنی کہ داڑھی کے ساتھ سرکار نے اس کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ ایسے کبھی نہ کرتا، یعنی کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، نماز کی محبت ہوتی، تڑپ ہوتی، تو وہ کبھی بھی یہ عمل نہ کرتا۔ الغرض نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت آداب نماز کا خصوصی التزام کرنا فرائض کی بندگی میں سے ایک ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے وقت طہارت، لباس اور دیگر احکام شرع کی پاسداری کے ساتھ ساتھ آداب نماز بھی ہمیں ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ بلا شک موجودہ دور میں موبائل جو ہے یہ ضروریات زندگی میں سے ہے، تاہم احتیاط کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں، مثلاً بعض ایک مساجد میں تو یہ باقاعدہ ٹائل پر ہم لکھ دیتے ہیں یا پمفلٹ ٹائپ لگا دیتے ہیں کہ دوران نماز اپنا موبائل فون بند رکھیں، تو ادب کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ مساجد میں داخل ہوتے وقت موبائل فون بند کر دیا جائے تو بہتر یہی ہے، یا اس کو وائبریشن پر جو ہے وہ لگا دیا جائے۔ بسا اوقات انسان بھول جاتا ہے، غلطی کا پتلا ہے، اگر وہ بھول گیا تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا ایک ہاتھ مثلا پاکٹ میں اگر موبائل ہے تو وہ اپنا ایک ہاتھ نکالے اور کسی بھی بٹن کو دبا دے تاکہ وہ موبائل جو بج رہا ہے وہ اس کی آواز جو ہے، رنگ ٹون جو ہے وہ اس کی بند ہو جائے۔ فقہ حنفی کی روح سے نماز عمل کثیر سے فاسد ہو جاتی ہے، اور عمل کثیر سے مراد یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ اتنا عمل زیادہ کر دے کہ اس کی نماز ٹوٹنے کا خطرہ ہو۔ مثلا عمل کثیر کے طریقے یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے نماز کے منافی کوئی کام کیا جائے۔ مثلا اب اس نے ایک ہاتھ ڈالا ہے ادھر موبائل بند کرنے کے لیے اور دوسرے ہاتھ کے ساتھ وہ جسم کے کسی حصے پر بھی خارش کر رہا ہے، تو اس سے اس کی نماز جو ہے وہ فاسد ہو جائے۔ تو جتنی بھی جلدی ہو سکتا ہے وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے اور کوئی بھی بٹن دبا دے تاکہ وہ موبائل کی بیل جو ہے وہ بجنا بند ہو جائے، جس سے دوسرے نمازیوں کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ دوست احباب موبائل کے اندر رنگ ٹون کی جگہ فحش گانے بھر لیتے ہیں۔ یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ بھی گناہ کے زمرے میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ کا زنا ہوس بھری نظروں سے دیکھنا ہے، یعنی کوئی چہرہ ہمیں خوبصورت لگ رہا ہے، وہ مرد کا ہے عورت کا، ہم اس کو دیکھے جا رہے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہارے آنکھوں کے زنا میں آ جائے گا۔ اور دوسرا سرکار نے فرمایا کہ شہوت بھری باتیں یعنی کہ بری باتیں زبان سے کیے جانا یہ بھی زنا کی ایک قسم ہے، اور نفس گناہ کی تمنا کرتا ہے۔ جب نفس سے تمنا کرے گا تو ظاہری بات ہے ہم جو ہیں وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ بلا شک موجودہ دور میں موبائل، میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہماری ضروریات زندگی میں سے ایک بن گئی ہے ضرورت، لیکن دوران نماز اگر موبائل بجتا ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے آج کل کے علماء کی روح سے کہ وہ اپنا ایک ہاتھ جیب میں ڈالیں اور موبائل کا کوئی بھی بٹن دبا کر اس رنگ کو بند کریں تاکہ نماز اس کی بھی خراب نہ ہو، دوسروں کی نماز بھی خراب نہ ہو۔ امید ہے کہ آپ اس مسئلے پر عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز خشوع اور خضوع کا نام ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول میں آخر میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں جب اذان ہوتی تھی تو میرا جسم جو تھا وہ کانپنا شروع ہو جاتا تھا، اور جب میں نماز کے لیے مسجد میں پہنچتا
کھڑا ہوتا، ہاتھ اٹھاتا، باندھتا تو میرے جسم پر کپ کپی اور میرا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ کی ایسی کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اتنی بڑی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اس لیے میری یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں خود اندازہ کر لینا چاہیے کہ ان لوگوں کی نمازیں کیسی تھی اور آج ہماری کیسی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لواحقات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جب اذان ہو، پتہ ہے میں اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اب اللہ سے بات کرنے ہم آئے ہیں، دنیا سے ہمیں ناطہ توڑنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے دنیا کا ہی یہ ایجاد کردہ ایک فارمولہ ہے جس کو ہم جناب باتیں کرتے ہیں، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اب اللہ سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ موبائل کو گھر رکھا ہے، گھر نہیں رکھ کر آیا تو اس کو سوئچ آف کر کے اپنی پاکٹ میں ڈالے اور اپنے اللہ سے جو ہے باتیں کرنا شروع کر دے۔ ایک امام کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز کے لیے اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کانوں کو لگا کر ایسے باندھ لیتے ہیں تو اس کا مقصد اور مطلب یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، باری تعالیٰ دنیا سے ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں، کانوں کو لگا کر توبہ کر رہے ہیں اور اس طرح ادب کے ساتھ باندھ کر تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں۔ تو نماز خشوع اور خضوع کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔